کہ فائل تیار ہونے کے بعد یہ فائل کیسے ہونی ہے, یہ کس کو جا کر دینا ہے. تو آپ نے جو کسی سے پوچھنا تھا جی میں کتنے جاواں کتنے نہ جاواں, ممن جی کتنے ڈاواں, تو وہ آپ کو ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز کا والیوم 3 بتا رہا ہے کہ بھئی آپ نے اس کو لے جا کر دینا ہے فائلنگ برانچ کے اندر. اور وہاں پہ اب ویسے اس میں اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں ابھی بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ کورٹ آف سیشن کے ورانڈا میں ایک عدد باکس رکھا جائے گا. ویسے سر اس کو بھی امینڈ کروا دیں, ابھی اسٹل وہ چل رہا ہے کہ ایک باکس رکھا جائے گا اور آپ نے وہ پٹیشن جا کے باکس میں ڈالنی ہے. اور اس باکس کو کیا کیا جائے گا, چھٹی سے پہلے جج صاحب کھولیں گے اور پھر وہ کیا کریں گے, کال کریں گے کہ کس کس کو بلانا ہے کس کس کو نہیں بلانا. بٹ اب فائلنگ برانچ بن چکی ہے, آپ جا کر فائلنگ برانچ میں دیتے ہیں. اس کے بعد اب یہاں پہ اگلا سین سٹارٹ ہو جاتا ہے. اب آگے کیا ہوگا, اب یہاں پر اب چینج آ جاتا ہے پریکٹس اور تھیوری میں, تھوڑا سا چینج آتا ہے. اور وہ چینج یہ آتا ہے کہ ایز پر لا جو آپ کے جسٹس آف پیس صاحب ہیں, ہی از ناٹ باؤنڈ ٹو کال اینی رپورٹ فرام دا پولیس. وہ اگر آپ کی اس پٹیشن پہ آپ کو سن کر ڈائریکٹلی آن دا ویری فرسٹ ڈے اگر ڈائریکشن دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. بٹ آپ دیکھیں گے کہ 95% پلس کیسز میں کبھی بھی ڈائریکشن نہیں ہوتی. کیا ہوتا ہے, ہمیشہ پولیس رپورٹ کال کی جاتی ہے. اب یہاں پہ ایک چیز جو اب اور امپورٹنٹ آ گئی, اب یہاں پہ آپ کا ٹائم آپ نے خود بچانا بھی تھا اور خود آپ نے اس کو کیا کرنا تھا, بڑھانا بھی تھا. وہ کیسے کہ اب ہمیں پتہ ہے کہ پریکٹس یہ ہے کہ ہماری جو کورٹس ہیں وہ کبھی بھی پولیس رپورٹ کال کیے بغیر آپ کی ڈائریکشن نہیں دے رہی. تو آپ نے کیا کرنا ہے, جب پٹیشن فائل کرنی ہے تو اب اس پٹیشن میں آپ نے کتنے رسپونڈنٹ رکھے تھے, 3 ہے نا. سی سی پی او کو رکھا, اس کے بعد کس کو رکھا, ایس پی صاحب کو رکھا اور ایس ایچ او کو رکھا. اب یہاں پہ اگلی بات یہ ہے کہ لا تو یہ کہتا ہے کہ آپ اس اکیوز کو بھی رکھیں جس کے خلاف آپ وہ کیس فائل کرنے جا رہے ہیں. کیونکہ اگر آپ نہیں رکھتے اور وہ بندہ ایکٹیو ہے تو وہ آ کے اپنا وکالت نامہ دے دیتا ہے, اور وکالت نامہ دینے کے بعد وہ اس 22A 22B کی پٹیشن کو آرگیو کرتا ہے. تو ٹائم کیا ہو جاتا ہے آپ کا, اکثر 22 سے 22B کی پٹیشن 6 مہینے لے جاتی ہے. اس کے پیچھے وجوہات ہیں, اس کے پیچھے یہی والی وجوہات ہے. پہلی وجہ کیا ہے کہ جب ہمیں پتہ کہ پولیس رپورٹ کال ہونی ہے تو جتنے رسپونڈنٹ ہیں اس پوری پٹیشن کی اتنی ہی کاپیز آپ نے پٹیشن کے ساتھ لگانی ہے. اور ہمیشہ کا اصول بنا لیں, اگر اس میں 3 رسپونڈنٹ ہیں, ایک کوٹ ہو گیا 4 اور 2 جمع 6, آپ نے A to Z فائلنگ کے وقت جو فائنل آپ نے اٹیسٹیشنز کروائی ہیں, میں نے آج تک اپنی زندگی میں شاید کوئی 1-2 بندوں کو چھوڑ کر کسی وکیل صاحب کے دفتر کوئی پوری فائل کوئی نہیں دیکھی کہ جو A to Z فائل ہو, کہ جس میں سب کچھ کیا ہو لگا ہو. زیادہ سے زیادہ وہ کچی ڈرافٹ والی کاپیاں پڑھی ہوتی ہیں اور بعد میں بندہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے. تو اپنی عادت بنائیں کہ جب آپ کی یہ پٹیشن ریڈی ہو جائے, ریڈی ٹو فائل, جس میں اس کے اوپر ٹکٹ بھی لگ چکا ہے, اس کے اوپر آپ کی اٹیسٹیشن بھی ہو چکی ہے, فائل کرنے سے پہلے اب اس کی آپ نے, اگر آپ کے رسپونڈنٹ کتنے ہیں 2 تو 5 کاپیاں, اگر رسپونڈنٹ 3 ہے تو 6 کاپیاں. 3 کاپی اضافی کیوں ہیں, 1 کاپی تو آٹومیٹکلی کورٹ کی ہے, 2 کاپی آپ کی کس کی ہو گئی, رسپونڈنٹ کی. 1 کاپی ایز اٹ از آپ کے آفس فائل میں لگے, اور آپ کے آفس میں عادت بنائیں کہ ہر کیس کی 2 فائلز تیار کریں. ایک آپ کے ریکارڈ کی ہے اور ایک آپ کے کلائنٹ کی کاپی ہے, کہ کبھی بھی کلائنٹ اگر آپ سے کہے کہ جناب مجھے وہ دے دے فائل چوک دے وکیل صاحب, تو وکیل صاحب کے پاس کلائنٹ کے لیے پوری فائل کیا ہونی چاہیے, موجود ہونی چاہیے, کہ جو چیز آپ اس کو دیں تو سیم چیز کو اپنے آفس کے ریکارڈ کے لیے بھی رکھیں اور ساتھ ساتھ, کیونکہ یہ آپ کو بعد میں ہیلپ آؤٹ کرے گی جا کے. جب آپ کے پاس فائل ہی ایک پڑی ہوگی, اب کلائنٹ آتا ہے پوری فائل اس کو اٹھا کر دے دیتے ہیں, بعد میں آپ کو یاد آتا ہے کہ یار میں تو فلاں بندے کو فیس لے کے فلانے لفافے چھپائی سی, لفافہ بھی گیا تو نال پیسے بھی گئے. تو اپنا آپ نے لفافہ الگ رکھنا ہے اور کلائنٹ کا لفافہ, تو سیم کیس کے آپ 2 لفافے مینٹین کر لیں. تو ٹوٹل کاپیاں کتنی ہو گئیں, 1 عدالت کی جتنے آپ کے رسپونڈنٹ ہیں پلس جمع 2, 1 آپ کی اور 1 آپ کے کلائنٹ کی. اس کا فائدہ کیا ہوا کہ اگر کورٹ رپورٹ کال کرنا چاہتا ہے تو رپورٹ کال کرنے کے لیے کورٹ کے پاس کاپی موجود ہے. اب یہ نہیں ہوگا کہ ایک پیشی پہ پولیس والے آئے اور آپ ان کو کیا دیں, کاپی دیں, اور اگلی پیشی پہ پھر اس کی کیا ہو, رپورٹ آئے. اگر پہلے سے نیکسٹ ہے تو آن جو نیکسٹ ہیئرنگ جو بھی ہوگی اس کے اوپر کیا ہو جائے گی, اس کی رپورٹ کال ہو جائے گی. رپورٹ کال ہونے کے بعد کتنی آپشنز ہیں, 2 ہیں. آرگیومنٹ سن لیے جج صاحب نے, کتنی 2 آپشنز کون سی ہوں گی, یا کورٹ اس کو الاؤ کر دے گا اور یا کورٹ اس کو الاؤ نہیں کرے گا.
اگر الاؤ نہیں کرے گا اب آپ نے کیا کرنا؟ پہلے یہ شارٹ سا اسٹیپ ہم اس کو کلیئر کر لیتے ہیں. اتنی محنت آپ نے کر لی, 22A 22B کی پٹیشن آپ نے ایکس افیشیو جسٹس آف پیس صاحب کے پاس فائل کر دی, اور انہوں نے کہا کہ جی کوئی افینس میڈ آؤٹ نہیں ہوتا, لہٰذا آپ کی اپلیکیشن الاؤ نہ ہوئی. ریمیڈی کیا اویلیبل ہے؟ پھر 2 ریمیڈیز ہیں. ایک ہے آرٹیکل 199, کیونکہ وہ سمپل سی بات, اس کی پہلی لائن یہ کہتی ہے کہ ویئر دیر از نو الٹرنیٹ افیکٹو ریمیڈی, تو آپ کے پاس 199 ہے. لیکن اگر آپ کچے کیس میں 199 میں جائیں گے تو ہائی کورٹ بھی الاؤ نہیں کرے گا. اور جو کامن پریکٹس دیکھی گئی, ہائی کورٹ الاؤ کیوں نہیں کرتا؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ پہلا لفظ پورا نہیں ہو رہا. پہلا لفظ کیا ہے آرٹیکل 199 کا؟ دیر کہ جہاں پہ نو الٹرنیٹ افیکٹو ریمیڈی. اکثر لوگ شروع میں ڈائریکٹ جب ہائی کورٹ کے وکیل بنتے ہیں کسی بھی بات پہ پٹیشن لگا دی, واپس لے کے آ گئے. وہ کیوں؟ وہ بھائی کمپلینٹ موجود نہیں ہے. تو ہائی کورٹ اکثر کیا کرتا ہے کہ جب آپ 22 سے 22 بھی اور اس قسم کی پٹیشنز لے کر جاتے ہیں, اور اگر وہ ویک ہوں, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس میں فیکٹس کیا ہے. اگر وہ ایسی تھی کہ جو مینٹینیبل نہیں تھی تو جنرلی ہائی کورٹ اس ڈائریکشن کے ساتھ اس کو خارج کرتا ہے کہ یار آپ کے پاس الٹرنیٹ ریمیڈی کے طور پہ کمپلینٹ موجود ہے, آپ جا کر 200 کے تحت استغاثہ کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ ایف آئی آر کیوں درج کروانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ جو کمپلینٹ ہے وہ کوگنیزیبل اور نان کوگنیزیبل دونوں آفینسز کی ہو سکتی ہے. تو لہٰذا اگر ہائی کورٹ جانا ہے تو کسی بات پہ جانا ہے, ادروائز آپ نے ہائی کورٹ نہیں جانا. بٹ 2 ریمیڈیز موجود ہیں. اگر آپ کی 22A 22B کی جو پٹیشن ہے کورٹ نے الاؤ نہیں کی تو آپ 199 کی ریٹ بھی فائل کر سکتے ہیں, اینڈ along with that آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ کمپلینٹ کی طرف بھی جا سکتے ہیں. ابھی ہم اس چینل کی طرف نہیں گئے, میں آپ کو دوبارہ لے کر جاتا ہوں. ابھی ہم یہاں پہ ان چیزوں کو کلوز کر لیں. اس کو پرائیویٹ کمپلینٹ استغاثہ جس کو کہتے ہیں, کلوز کرتے ہیں. جناب ہم نے کیا کیا, ایف آئی آر درج کروانا چاہتے ہیں, کوگنیزیبل افینس. اب وہ بات واپس چلے جائیں, کوگنیزیبل افینس ہے یا نہیں ہے. آپ کا والیوم 2 CRPC, اس کو CRPC کے اندر جو آپ کا شیڈول 2 وہ آپ کو بتائے گا کہ کوگنیزیبل افینس ہے یا نہیں ہے, اس کے اوپر ایف آئی آر ہونی ہے یا کمپلینٹ ہونا, کیا ہونا وہ اس نے آپ کو بتا دیا. تو پہلے نمبر پہ پتہ ہونا چاہیے کہ کیا یہ واقعی کوئی کوگنیزیبل افینس اس سے میڈ آؤٹ ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا. اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہوتا ہے افینس کوگنیزیبل ہے ہی نہیں, آپ کہتے نہیں جناب آپ اس کی ایف آئی آر بس کر دیں, آپ ڈائریکشن کر دیں. ڈائریکشن تب ہوگی جب وہ کوگنیزیبل افینس ہوگا, کیونکہ 154 نے کیا کہا کہ پولیس باؤنڈ تو ہے بٹ اونلی فار کوگنیزیبل افینس. نان کوگنیزیبل کیس کے حوالے سے وہ ایف آئی آر درج کرنے کی پابند نہیں ہے. تو آپ سب سے پہلے کدھر گئے جناب؟ درخواست لے کر پولیس اسٹیشن, پھر اس کے بعد ایس پی صاحب سارا کچھ لے لیا, پھر اس کے بعد آپ نے کیا فائل کر لی, پٹیشن. پٹیشن اگر الاؤ نہیں ہوئی تو آپ کمپلینٹ وغیرہ کی طرف چلے گئے. الاؤ ہو گئی, کیا کہانی مک گئی؟ نہیں, ابھی کہانی نہیں مکی, پاکستان ہے. اب کیا کرنا ہے؟ اب پھر اگلا سٹیپ ذہن میں رکھیں, اس کی آپ نے اب کاپی اپلائی کرنی ہے. اب نقل فارم 5 روپے کو اس کے اوپر ٹکٹ لگا دیں, کیونکہ اس کا حساب یہ ہوتا ہے کہ جتنے صفحے ہوں گے آپ کے اس ججمنٹ کے, اس آرڈر کے, اتنے ہی پیسے لگیں گے. 50 60 70 100 روپے جتنے صفحوں کا وہ ہے وہ آپ کو کاپی برانچ والے بتاتے ہیں کہ جناب یہ کتنا ہے. اب یہاں پہ پھر اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں, گئے اور ایک ہی کاپی لے لی. ادھر آپ نے 3 کاپیز لینی ہے جب بھی آپ نے, کیونکہ ایک ہی بار 50 کی بجائے 200 روپے لگا لیں. اب 3 اٹیسٹڈ کاپیز کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک آپ اپنی فائل میں ہمیشہ اٹیسٹڈ کاپی رکھیں, ایک اٹیسٹڈ کاپی کس میں ڈال دیں؟ کلائنٹ کی فائل میں, کل کو زندگی میں اس کے لیے بھی فائدہ ہو جائے. اور ایک اٹیسٹڈ کاپی اس لیے کہ جو آپ نے آگے فردر پروسیڈ کرنا ہے, پروسیڈ کہاں پہ کرنا ہے. اب آپ کے پاس کیا آ گیا, اگر ڈائریکشن ہو گئی, عدالت کا فیصلہ آ گیا, اب اس کے ساتھ آپ ایک درخواست لکھیں گے دوبارہ SHO کے نام کہ جناب یہ فلاں اس طرح کر کے ہم نے آپ کو درخواست دی تھی. اگر اس کا حوالہ نہیں بھی دیتے تو آپ یہ کہیں, یہاں سے شروع کر سکتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو میں نے بیفور دیٹ جسٹس آف پیس یہ ایک درخواست لگائی تھی جس میں عدالت حضور نے مقدمہ درج کرنے کا حکم صادر فرمایا ہے, لہٰذا ہم نے اس کی اٹیسٹڈ کاپی لگا دی اور آپ اس کی روشنی میں مقدمہ کیا کریں, ابھی درج کریں. اب یہاں پر پھر 2 طریقے ہیں. ایک تو یہی والا SHO, اگر اس نے درج کرنا ہوتا پہلے کیوں نہ کر لیتا؟ کیا وہ اب کوئی کر لے گا؟ کیا وہ عدالت کے حکم کو مان لے گا؟ یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ مانے گا یا نہیں مانے گا. تو نارملی ہم اس کو کیا کرتے ہیں, پھر وہی CCPO کے ذریعے سے روٹ کر دیتے ہیں. ہم یہ درخواست جو اس کی کہ جناب یہ آرڈر پاس ہو چکا ہے, اب اس کے اوپر کیا کیا جائے, اب اس کے اوپر مقدمہ درج کیا جائے, ہم CCPO کو دیتے ہیں کہ وہ اپنے SHO کو کہے کہ اس کے اوپر مقدمہ درج کریں.
وہ زیادہ بہتر چینل ہو جائے گا. اگر وہ نہیں ہے تو آپ ڈائریکٹلی جائیں اور ڈائریکٹلی جا کر کیا کریں, آپ ڈائریکٹلی جا کر جو ایس ایچ او ہے اس کو درخواست دیں, along with کیا, ہاتھ سے دوبارہ درخواست لکھ لیں, کمپیوٹرائز درخواست ہونی چاہیے آپ کے پاس, اور درخواست کے ساتھ اس آرڈر کی آپ نے کیا لگا دی جناب, کاپی لگا دی. کیا مقدمہ درج ہوا؟ اگر ہو گیا تو پھر دوسری طرف چلے گئے. پھر کدھر چلے گئے؟ مقدمہ درج ہوا تو اب آپ اگر فار ایگزامپل مقدمہ درج ہو گیا, یہ تو ہم کس کے وکیل تھے ابھی تک, ہم کمپلیننٹ کی طرف سے جا رہے ہیں. مقدمہ درج ہونے کے بعد کوئی اکیوز بھی تو آپ کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے نا. تو اب وہاں پہ اگر کوئی اکیوز ہے تو پھر وہ ضمانت والا چکر پڑ جائے گا, سپردالی والا چکر پڑ جائے گا, وہ الگ ہے. لیکن ابھی ہم پہلے اس کو کمپلیٹ کر لیں, پھر اگر ٹائم بچا تو ہم اس کی طرف واپس آ جائیں گے.